رحیم آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کل ہم نے قرآن شریف کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ امتوں کے بارے میں، اور اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، اور پھر فرشتوں کے بارے میں، اس کے بعد نبیوں کے قصے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بچوں، قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، قرآن کس نے بھیجا ہے، کون ہے وہ۔ بچوں سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے، نہیں سوچ سکتے اللہ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اتنا ہمیں جان لینا کافی ہے، اور وہی عبادت کے قابل ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، بالکل بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا ساجی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ کرتا ہے اکیلے ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے بغیر جو چاہے کر سکتا ہے، اور پوری دنیا مل کے اللہ تعالیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا جب بھی تھا اللہ تعالیٰ، جب کچھ بھی نہیں رہے گا نا تب بھی رہے گا، فرشتے بھی نہیں ہوں گے، زمین آسمان چاند ستارے کچھ بھی نہیں ہوئے گا تب بھی اللہ تعالیٰ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، ایک جھٹکا بھی نہیں آتا۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے۔ مان لو ایک انسان کو ہم ایک پیالہ دے کے کھڑا کر دیں، پانی بھرا ہوا، کچھ بھی چیز اس میں بھری ہوئی ہے، اور اسے کہتے کھڑا رہنا، سونا نہیں، کھڑا رہے گا، کھڑا کب تک کھڑا رہے گا؟ جیسے ہی وہ سوئے گا وہ پیالہ زمین پہ آ جائے گا، پیالہ بھی اگر ہاتھ میں رہا تو اس کے اندر کی چیز تو گری ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر سو جائے، سوچنے کی بات ہے، نہ وہ سویا نہ سوئے گا نہ سوتا ہے۔ اگر سو جائے تو یہ دنیا کہاں بکھر کے جائے گی؟ سوچیں آپ، یہ دنیا اپنی جگہ رہے گی؟ نہیں۔ ہم تو شادی آ جاتی ہے ہمارے گھر میں، یا کوئی زیادہ بڑا فنکشن ہوتا ہے کوئی اور، تو کیسے کئی رات سوتے بھی نہیں ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو پوری دنیا کو چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، ناپید کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کس قدر کام ہے، تو وہ کیسے سو سکتا ہے؟ سوئے گا تو سب بکھر جائے گا، اس کی ذات میں ہے ہی نہیں سونے کا کام۔ اگر ہمیں نیند نہ آئے تو ہم سے بڑا کوئی بیمار نہیں ہے، ڈاکٹروں کے اسپتالوں میں چکر ہو جائیں گے ہمارے اگر ہمیں نیند نہ آئے تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کب سے ہے، کبھی سویا نہیں ہے اور سوئے گا بھی نہیں، وہ سونے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، نیند تو کیا اونگ سے بھی پاک ہے۔ بغیر اس کی مرضی کے کوئی ان کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، دلوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جسے چاہے بے حساب، ٹھیک ہے۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، ذرا سی دیر لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، دین و دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں، ہے نا، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، ٹھیک ہے نا۔ جسے چاہے کچھ نہ دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹے دے دے، یہ سب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ کتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹر آ جائیں، حکیم آ جائیں، فلسفے آ جائیں،
لیکن اللہ کے بغیر کوئی دوا شفا نہیں دے سکتی، دوا بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے، لیکن انسان کو اپنی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ سوچیں، ہر چیز ہمارے لیے بنائی اللہ نے، لیکن ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ کتنا بڑا کام ہمیں دیا ہے، ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی، اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں، اس کا حکم مانیں۔ سب سے پہلا حکم تو نماز ہی ہے، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں اور اچھا سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ بڑوں کی عزت کریں، چھوٹے سے محبت کریں، علماء دین کی قدر کریں، مہمان کا اکرام کریں، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو خود کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، جو خود کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ پڑوسی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ اب کوئی قیامت تک کتاب نہیں آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا، یہی مکمل ہے، ہر زمانے ہے، ہر قوم کے لیے ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ انشاءاللہ دین کا کام خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، کیونکہ اب کوئی نیا نبی تو آئے گا نہیں، نبیوں کے کام تھے، اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں انشاءاللہ۔ اب یہ نبیوں والا کام ہم کو ملا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ دین کا کام ہمیں کرنا ہے، جو بھی ہمیں آتا ہے نا دوسروں کو سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔